النذير المؤيد والبشير المصدق والسيد الممجد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على ابن عمه وزوج ابنته وحبيبه ووزيره ووصيه وخليفته وصاحب حوضه ولوائه وشفاعته المظهر بصفات الله والممسوس في ذات الله والمعروف بوجه الله والموصوم باسم الله مولانا ومولى الكونين بالحسنين علي بن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم ومبغضهم ومنكر فضائلهم ومخلب دينهم وعداء علي وعداء حسين من هذا اليوم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى عاشقان اہل بیت کے درمیان اہل بیت کی آمد ہو چکی ہے، ان کی خدمت میں درود کا نذرانہ پیش کر دیں۔ نزول فضائل امیر کائنات برائے خالق امیر کائنات کے لیے خداوند عالم کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے چاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا وسیلہ دیتے ہوئے ایک اور درود کا تحفہ پیش کر دیں۔ ارباب کرم، اہل علم حضرات، جو تقاضائے مودت ہم سے کیا گیا ہے، اس میں خداوند عالم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تو ایک انسانی فطرت ہے کہ ہر کام میں نفع اور نقصان کو پیش نظر رکھتا ہے۔ ہم جس کا کلمہ پڑھے ہیں وہ خدا ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ ایک بے نیاز محض کو واجب الوجود کہتے ہیں۔ تو چنانچہ جو یہ مطالبہ ہے مودت کا، اس سے امت کو فائدہ پہنچنے والا ہے۔ یہاں یہ غور کرنا چاہیے کہ امت کو کس چیز کا فائدہ بربنائے مودت ملنے والا ہے۔ تو چنانچہ اس ضمن میں ارشاد ہو رہا ہے کہ بربنائے محبت درجے بلند ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے محبت شدید ہوتی جاتی ہے اتنا ہی درجہ بلند ہوتا ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ محبت اس وقت تک شدید نہیں ہو سکتی جب تک کہ معرفت نہ ہو۔ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو یقیناً عاشق اپنے معشوق کی فکر میں رہتا ہے، اسی جستجو میں رہتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ محبت کے سبب تو درجے بلند ہو رہے ہیں اور معرفت میں بھی زیادتی ہو رہی ہے۔ تو ہمارا عنوان آئے مودت اسی لیے ہے کہ تاکہ مومنین کے درجے بلند ہوں، یعنی پہلے فرش عزا پر ہو یا فرش مسرت پر ہوں، بیٹھ کر عارف علی ہوں، اس کے بعد مصلی پر جائیں، کیونکہ مصلی سے درجہ بلند نہیں ہوتا۔ نمازیں پڑھتے پڑھتے مر جائیں، مصلی پر دم نکلے، مگر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا درجہ بلند ہے۔ ہاں، اگر درجہ بلند ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف بربنائے
عشق مولانا علی و بر بنائے معرفت مولانا علی، یہ نہیں تسلیم کیا جا سکتا کہ سلمان، اباذر، مقداد وغیرہ وغیرہ یہ جتنے بھی ہیں ان کے درجے بربنائے عبادات ظاہری نہیں ہیں، اس لیے کہ ایسا ناممکن ہے کہ سلمان اپنا زیادہ تر وقت مصلی پر گزارتے تھے، اباذر اس سے کم اور مقداد اس سے کچھ اور کم، ایسا نہیں ہے، بلکہ معرفت کے سبب منا کی سند مل گئی۔ تو چنانچہ ایک اور حدیث ذہن میں آ گئی کہ ہر دور میں ایک سلمان ہے، ہر دور میں ایک سلمان ہوتا ہے۔ یہ معصوم کہہ کر ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرا رہے ہیں کہ دیکھو جس طرح کے سلمان منا اہل بیت میں شامل ہو گیا، تم بھی جستجو کرو معرفت میں تاکہ منا کی سند تم کو بھی مل جائے۔ درود کا تحفہ پیش کر دیں بآواز بلند۔ یہاں اس بات پر غور کرنا ہے کہ معرفت کس کی، تو کہنا ہوگا معرفت خدا کی، کیونکہ خداوند عالم کلام پر از حکمت میں ارشاد فرما رہا ہے، میں نے جن و انس کو پیدا کیا ہے میں اپنی معرفت کے لیے، خدا اپنی معرفت چاہتا ہے، مگر خدا کی معرفت اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ کوئی مجاز سہارا نہ بن جائے۔ جب مجاز سہارا بن جائے تو یقیناً حقیقت کی معرفت ہو جاتی ہے۔ تو یہاں اس بات پر غور کرنا ہے کہ مجاز کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ ہر چند کے یہ دو لفظیں بتا رہی ہیں کہ مجاز اور ہے، حقیقت اور ہے، مگر یہ طے شدہ بات ہے کہ بغیر مجاز حقیقت نہیں ملتی۔ تو مجاز کو ترک بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ حقیقت کو چھونا ہے، حقیقت کو پانا ہے۔ اور اگر کوئی اس مسئلے میں الجھ جائے کہ بھئی یہ ممکن ہے، وہ واجب ہے، ارے یہ عبد ہے، وہ معبود ہے، رازق ہے، مرزوق ہے، نہیں، اس میں مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہوگا، کیونکہ یقیناً مجاز مجاز ہے، حقیقت حقیقت ہے، مگر یہ طے شدہ بات ہے کہ بعض حالات مجاز پر ایسے آتے ہیں کہ وہ حقیقت ہو کر، حقیقت کا کلمہ پڑھا کر خود اپنے کو مجاز قرار دیتی ہے۔ درود کا تحفہ پیش کرے بآواز بلند۔ اللہ اکبر۔ تو خدا کی معرفت درکار ہے۔ کون خدا؟ جس کے تعلق سے آپ کا میرا مشترک یہ عقیدہ ہے کہ وہ جسم اور جسمانیات سے مبرہ ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، بے نیاز محض ہے، صمد ہے، کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے، مگر ایسے خدا کو خواہش ہوئی کہ میری معرفت عام ہو جائے، کس خدا کو جو جسم نہیں رکھتا۔ جب جسم نہیں تو یقیناً زبان بھی نہیں ہے، جب جسم ہی نہیں تو خدا کی قسم آنکھ بھی نہیں ہے، کوئی حادثہ وجودی خدا نہیں رکھتا۔ پھر یہ بھی غور کرنا ہے کہ خداوند عالم کی جو خواہش ہوئی اس کا اظہار کیسے ہوا۔ غور فرمایا خادم کیا معروضہ کرنے جا رہا ہے۔ اب میں گفتگو کا اپنے آغاز کر رہا ہوں کہ خدا کو خواہش ہوئی تو اس کی خواہش کا علم کیسے ہوا، جبکہ وہ زبان بھی نہیں رکھتا۔ جیسے مجھے پیاس لگی تو میری پیاس اگر بجھانا مجھے مقصود ہے تو مجھ پر یہ واجب ہے، یہ جو خواہش پیدا ہوئی اس کو زبان پر لاؤ، تھوڑا سا پانی پلا دے، یقیناً میرا مقصد حل ہو جائے گا۔ تو پتا چلا میں اپنے مقصد کے لیے زبان کو سہارا بنایا، مقصد کچھ اور ہے، مقصد زبان نہیں ہے،
مقصد پیاس بجھانا ہے، مگر یہ اس زبان کا سہارا لینا ضروری ہے، اس کو بدعت نہیں کہتے ہیں۔ غور فرمایا؟ درود کا تحفہ پیش کریں بآواز بلند۔ ہاں، اگر زبان ہے مگر قوت گویائی نہیں ہے تو اب یہاں میرے مقصد کو فعل میں لانا ہوگا، اور فرمایا میں اپنے مقصد کو فعل میں لاؤں تو تب میرا مقصد پائے تکمیل کو پہنچے گا۔ مقصد ہے پیاس بجھانا، زبان قوت گویائی نہیں رکھتی، کیا کروں؟ ہاتھ کو حرکت میں لایا، اشارہ کیا، ہر چند کے اشارہ میرا مقصد نہیں ہے، اشارہ میرا مقصد نہیں ہے، میرا مقصد پیاس بجھانا ہے، مگر یہ یا قول ہو یا فعل ہو تو مقصد کی تکمیل ہے۔ اگر قول اور فعل میں کچھ کمی ہو جائے، کوئی ایک جز کی، مقصد کو نہیں پا سکیں گے۔ یہ طے شدہ بات ہے، اس کو مانی جائے گی، منوائی نہیں جائے گی۔ اور بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ ماہ سیام ہے، دن بھر بھوکے رہتے ہیں، پیاسے بھی ہیں، جب افطار کا وقت آ جائے پانی طلب نہیں کرنا، نہ زبان کو حرکت میں لانا نہ فعل کو حرکت میں لائیں، کیونکہ زبان اور ہے، فعل اور ہے، مقصد اور ہے۔ مقصد پیاس بجھانا ہے، اور آپ یہ طے کر چکے ہیں کہ میرے مقصد میں کوئی شریک نہ ہونے پائے۔ ہائے 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 ہائے، یا اللہ یا اللہ، غور فرمائیں، مقصد میں کوئی شریک نہ ہونے پائے، یہ تو ایک عاجز کی گفتگو ہے۔ بندوں میں گفتگو تھی، گفتگو تو خدا کے تعلق سے ہے، جو خدا قرآن میں کہہ رہا ہے دیکھو مجھے شرک پسند نہیں، یا اللہ قیامت ہے، خدا کو شرک برداشت نہیں ہے، زبان میرے مقصد کے لیے شریک ہو رہی ہے، فعل میرے مقصد کے لیے شریک ہے، خدا کو شرک برداشت نہیں ہے، خدا کو شرک بھی برداشت نہیں ہے۔ اب شرک سے اگر بچنا ہے تو ایک ہی راستہ رہ گیا، مقصد کو اگر پانا ہے تو جب زبان کو حرکت میں لائیں اس کو شرک نہ کہیں، اس کو شرک نہ کہیں، اور اگر اپنے مقصد کو پانا ہے، پیاس کو بجھانا ہے تو فعل کو شرک نہ کہیں۔ اب ان دونوں چیزوں کو شرک نہ کہیں گے تو مقصد کی تکمیل ہے۔ بس اسی طرح خدا کی معرفت میں اگر کوئی شریک ہو، خدا کی معرفت میں اگر کوئی شریک ہو، اس شریک ہونے کے باوجود اس کو لا شریک کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، یا اللہ غور فرمایا، درود کا تحفہ پیش کریں بآواز بلند۔ مجھے آپ کا میرا یہ عقیدہ ہے کہ خدا لا شریک، خدا لا شریک، مگر معرفت رب میں جو بھی ذریعہ بن رہا ہے وہ بھی لا شریک۔ اگر اس کو خدا میں شریک کر دیں تو کفر ہے، شرک ہے، شریک نہیں کرنا پھر مسئلہ درپیش آ گیا۔ یعنی جو ذریعہ معرفت رب ہے، اس ذات کو ذات احدیت میں اگر شریک کر دیں تو شرک ہے، شرک ہے۔ خدا کو شرک برداشت نہیں ہے، شرک برداشت نہیں ہے۔ کفر میں گنجائش ہے، کفر میں گنجائش ہے، مگر شرک میں گنجائش نہیں ہے۔
شرک ایسا عظیم ترین گناہ ہے کہ خداوند عالم اس کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ معرفت خدا واجب ہے، سنت نہیں، ورنہ کفر کی موت ہے۔ کیا معروضہ کر رہا ہے خادم؟ کفر کی موت ہے۔ دیکھو اگر کفر سے بچنا مقصود ہے تو یہ شریک لا شریک کے جھگڑے میں نہ الجھیں۔ شرافت اسی میں ہے کہ جو ذریعے معرفت رب ہے اس پر مطلقاً اطلاق لا شریک سمجھ کر معرفت حاصل کر لینا۔ بات واضح نہیں کر سکا، میری کوتاہی ہے، کم علمی جس کے سبب میں بات کو واضح نہیں کر سکا۔ کیا کروں؟ علماء کے درمیان جب گفتگو ہو تو جاہل کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے، تو یہ میرے لیے بہت بڑی پریشانی ہے۔ ہر چند کے خادم سب کچھ کہہ چکا، مثال بھی دے چکا، مگر میری مثال آپ حضرات تک نہیں پہنچی۔ پتہ نہیں بیچ میں کیا چیز حائل ہو گئی جس کے سبب نہ میری مثال پہنچی نہ میری گفتگو پہنچی۔ ارے خادم کیا معروضہ کر رہا ہے؟ خدا کی معرفت میں جو بھی شریک ہے اس کو لا شریک مان کر صرف اور صرف عارف رب ہوتے جاؤ۔ ایسا لا شریک مانو کہ اس پر سوائے اطلاق معبود کے اطلاق معبود کے اطلاق الہ کے کوئی دوسرا نظر نہ آئے، اسی دوسرے کا شائبہ بھی نہ رہے۔ اگر کوئی دوسری چیز مل جائے تو شرک ہو جائے، خدا کو شرک برداشت نہیں ہے۔ تو بہتری اسی میں ہے کہ جس وقت کہ تم معرفت حاصل کرتے ہیں، معرفت کے وقت امام کو ایسے سمجھو، ہائے 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 ہائے، امام کو ایسے سمجھو جیسے کہ مکمل خدا، ہائے 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 ہائے، سننے ایک بات ذہن میں آ گئی، شاید وہ ممکن ہے کہ ان جملوں کے بعد بات مزید واضح ہو جائے۔ تم کو شرک سے بچانے کی خاطر خداوند عالم اسی لیے اپنے کو امام نہیں کہہ رہا ہے، اپنے کو کیا کہتے ہوئے ہوں میں، اب بولنا نہیں، کیونکہ جس کو بولنا ہے وہ بھی لا شریک ہے، جس طرح سے کہ میں لا شریک ہوں، جس طرح سے کہ میں لا شریک ہوں، کیونکہ میرے صفات میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا، میرے صفات میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ ذات علی میں جتنے بھی صفات ہیں وہ صفات رب ہیں، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے خداوند عالم اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، قرآن پڑھ لیں، لَئِن يَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلَكَ، اگر تم اب بھی شرک کرے، یعنی ذات علی میں کسی کو شریک کرے، اس کو کہتے ہیں شرک، اس کو کہتے ہیں شرک۔ اب کوئی نائب امام نہیں، اب کوئی حجت الاسلام نہیں، اب کوئی ولی امر مسلمین نہیں، کیونکہ علی لا شریک ہے، علی لا شریک ہے۔ اس میں کسی کو اگر شرک کر دیں یہ سب مشرک ہیں، تو میں کہہ سکتا ہوں جتنے بھی دعوے داران نائب امام ہیں یہ مشرک ہیں، جو اپنے کو حجت الاسلام کہتے ہیں وہ بھی مشرک ہیں، جو اپنے کو ولی امر مسلمین کہتے ہیں وہ بھی مشرک ہیں، اور اگر کوئی ان کو مشرک نہ مانے، درود کا تحفہ پیش کریں بآواز بلند۔ مولا خوش رکھے، مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا
کہ اتنی دیر کے بعد آپ حضرات بیدار ہوں گے. کر چلیں، دیر آئے درست آئے. بیدار تو ہو چکے، اب یہاں سے لطف کلام دوبارہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. کوئی احادیث نئے نہیں ہے. اب حضرت تھوڑا ایسے آ جائیں. بعد میں جو حضرات تشریف لا رہے ہیں وہ مطابق حدیث عمل کر رہے ہیں، جو حدیث میں ہے اس کے مطابق وہ عمل کر رہے ہیں کہ جب کوئی محفل جم جائے، حدیث میں ہے جب کوئی محفل جم جائے تو بعد میں آنے والے کا یہ فریضہ ہے لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آگے نہ آئے، جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھے. ہاں اگر صدر محفل وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ اوپر تشریف لائیں، تو اب یہاں سب کو چیرتے پھاڑتے وہ آ سکتا ہے. تو یہ حدیث پر عمل کر رہے ہیں، اخباری ہے نا، حدیث پر عمل کر رہے ہیں. تو آپ حضرات اگر پہلے ہی تھوڑا آگے بیٹھتے تو بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ رہتی. درود کا تحفہ پیش کرتے ہیں باواز بلند. خدا نہ زبان رکھتا ہے، نہ خدا آنکھ رکھتا ہے، نہ خدا کان رکھتا ہے. عقیدہ یہ ہے سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، بولتا بھی ہے. کیا کمال ہے. اسی کو تو خدا کہتے ہیں. قدرت اسی کو کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے. کل کی میری تقریر قدرت کس کو کہتے ہیں؟ قدرت اسی کو کہتے ہیں. ارے کوئی چیز ہو اور اس کو استعمال کریں تو یہ کمال نہیں ہے. نہیں ہے. زبان نہ رکھ کر بولنا، زبان نہ رکھ کر بولنا، جسم نہ رکھ کر اپنے مقصد کو ظاہر کرنا، اس کو کہتے ہیں خدا. اس کو کہتے ہیں خدا. تو کیا ہے خدا کی خواہش؟ اتفاق کی بات یہ ہے کہ قول ہے، اس کا قول ہے جو زبان نہیں رکھتا. کوئی نئی حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، وہی حدیث ہے جو بارہا کی سنی ہوئی ہے. مگر یہ کہ جب تک کہ میں نہ سمجھوں پڑھتا رہوں گا، میرے سمجھنے تک میں پڑھوں گا. یہ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کے سمجھ میں آنے تک نہیں ہے. آپ سب کچھ چیز سمجھ چکے ہیں. اس وقت تک میں پڑھتا رہوں گا جب تک کہ بات مجھے سمجھ میں نہ آئے. میں نقطے کا استعمال اس وقت تک کروں گا جب تک کہ نقطے کی ضرورت ہے، کروں گا. تو اسی طرح احادیث بارہا کے سنے ہوئے ہیں، میں مسلسل پڑھتا رہوں گا اس وقت تک جب تک کہ میں خود نہ سمجھوں. میں اپنے سمجھنے کے لیے گفتگو کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے نہیں. سمجھاتا وہ ہے جو عالم ہو. طالب علم کیا سمجھائے؟ نحن العلماء وشیعتنا متعلمون. ہم علماء ہیں، شیعہ متعلم ہیں. میں طالب علم ہوں، میں سمجھانے کے لیے گفتگو نہیں کر رہا ہوں، سمجھنے کے لیے گفتگو کر رہا ہوں. اور بات اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ علماء کے درمیان گفتگو نہ ہو، اہل علم حضرات کے درمیان گفتگو نہ ہو. تو آپ حضرات کے درمیان گفتگو کر کر میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ خداوند عالم کا قول جو بارہا کا سنا ہوا قول، اس خدا کا قول جو زبان نہیں رکھتا، اس خدا کا قول جو جسم و جسمانیات والا نہیں ہے، اور اس وقت کا قول جبکہ کچھ نہیں تھا. ارے کمال ہے. اس وقت کا قول ہے جبکہ کچھ نہیں تھا، اول مخلوق بھی نہیں تھی. ہائے ہائے ہائے. اول مخلوق بھی نہیں تھی. اس وقت کا قول ہے خدا کا، بارہا کا سنا ہوا قول ہے. مگر آج تک ہم یہ نہیں سمجھے کہ یہ قول کس وقت کا ہے، اول مخلوق کے ظاہر ہونے کے بعد یا اول مخلوق سے پہلے. کیونکہ قول خدا ہے، حدیث قدسی ہے. اس کی حدیث ہے جو زبان نہیں رکھتا کہ خدا کرا کنتو کنزن مخفیہ. یہ بھی طے شدہ بات ہے. گفتگو اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ کوئی سننے والا نہ ہو. بات میں بات پیدا ہو رہی ہے، ہم کیا کریں؟
بعد میں بات پیدا ہوتی جا رہی. گفتگو اس وقت تک نہیں ہے جیسے کہ اتنے حضرات تشریف فرما ہے. اگر سب یہاں سے چلے جائیں تو کیا خادم تنہا ممبر پر بیٹھ کر گفتگو کرے گا، تقریر کرے گا؟ نہ، سننے والے کم از کم ایک ہو. ہائے ہائے ہائے، کم از کم ایک ہو تو اس سے اپنا مقصد سنایا جائے. ہائے 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 ہائے، خدا کہہ رہا ہے کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. یا اللہ، کس کو سنا رہا ہے؟ کیسے سنا رہا ہے؟ کس کو سنا رہا ہے اور کیسے سنا رہا ہے؟ کیونکہ یہ قول ہے، فعل نہیں ہے. قول ہے، فعل نہیں ہے. فعل اور ہے، قول ایک ہے اور ہے. فعل اشاروں میں، قول زبان پر. یہ خدا کا قول ہے کنتو کنزن مخفیہ فاحببت ان اعرف. یہ خواہش ہے، یہ مقصد ہے اس کا. چھپا ہوا تھا، کیا تھا؟ خزانہ تھا. مجھے متکلم خدا، یہ بات کون سی بات محبوب ہوئی؟ اگر وہ کیا ہے چاہت کہ میں متکلم خدا پہچانا جاؤں. اچھا، تو پہچانا جاؤں، یہ ہوا خدا کا منشا. فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لَكَيْ عُرَفْ، تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا. پھر یہاں پر ایک اور ایک بات پیدا ہو گئی، وہ یہ کہ مجھے پیاس لگی تو پہلے خواہش ہوئی، پہلے خواہش ہوئی. دوسری منزل ہے یا میں خود اٹھ کر پانی لوں یا کسی سے بولوں یا اشارہ کروں. اشارہ تو پتہ چلا پہلی منزل ہے مقصد، دوسری منزل ہے جس سے حاجت طلب ہے اس کی طرف متوجہ ہونا. بات واضح ہو رہی ہے نا؟ یا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے؟ نہیں نا، ٹائم تو ویسٹ نہیں ہو رہا ہے. مقصد خدا ہے میری معرفت ہو. تو یہ پہلے ہوا، یہ پہلے اس مقصد کے پیش نظر مخلوق، یہ ہوا بات. تو یہ طے ہوا اس حدیث کی روشنی میں. یہ طے ہوا پہلے مقصد جو خدا کے دل میں گزرا، جو دل نے رکھتا. یہ خواہش پہلے اس کے دل میں گزری، وہ خواہش کی بنیاد پر مخلوق کو پیدا کیا. اگر وہ خواہش نہ ہوتی تو مخلوق نہ ہوتی. تو مخلوق بعد میں ہے، خواہش پہلے ہے. دو رائے تو نہیں ہے؟ بات واضح ہے نا؟ تو پہلے مقصد، بعد میں مخلوق. جو مقصد خدا کی تکمیل کرنے والا. یاد رکھیں، عاجز کی خواہش اور اس کی تکمیل کے لیے وقت ہے. اس میں وقت درکار ہے. مجھے پیاس محسوس ہوئی، پیاس ابھی نہیں بجھی. پیاس اس وقت بجھے گی کوئی سیراب کر دے. ہائے 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 ہائے، یہ عاجز بندوں کا، یہ عاجز بندوں کے لیے ہے، یہ مجھ جیسے عاجز کے لیے ہے. یعنی مقصد میں اور خواہش میں فصل ہو. کیا کہہ رہا ہے خادم؟ غور کرے بھائی. مقصد میں جو خواہش پیدا ہوئی اس میں اور مقصد کی تکمیل میں فصل، گیپ عاجز کے لیے ہے. قادر
مطلق کی گفتگو ہے، قادر مطلق کی گفتگو ہے. اگر اس کی خواہش میں اور تکمیل میں گیپ آ جائے تو اس وقت سے وہ بھی مخلوق. یعنی خالق جا کر مخلوق ہو جائے. اگر فصل آ جائے تو مخلوق ہو جائے. اللہ اکبر. خدا بھی رہنا ہے، منوانا بھی خدا ہے، دونوں چیزیں ہیں. عبد نہیں ہونا ہے، عبد نہیں، کسی منزل میں عبد نہیں. معبود تھا، معبود ہے، معبود رہے گا. اللہ تھا، اللہ ہے، اللہ رہے گا. رب تھا، رب ہے، رب رہے گا. رزاق تھا، رزاق ہے، رزاق رہے گا، رزاق رہے گا. تو خداوند عالم کی جو خواہش ہوئی، اس کی خواہش کی تکمیل میں اگر گیپ آ جائے، فاصلہ آ جائے، تو پھر وہ واجب الوجود نہیں، وہ بھی ممکن. تو کہہ سکتا ہوں کنتو کنزن مخفیہ فاحببت ان عرف کے ساتھ خدا کا مقصد پورا ہوا. یا علی 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 علی. خوشی دکھ رہا ہے مضمون. ارادہ اور مراد میں اگر گیپ آ جائے تو اس پر اطلاق مخلوق. اگر ارادہ اور مراد میں فصل نہ ہو، گیپ نہ ہو، تو وہ خالق. خالق اور مخلوق کا فرق بتا رہا ہوں کہ خالق کس کو کہتے ہیں، مخلوق کس کو کہتے ہیں. خالق اس کو کہتے ہیں ارادے کے ساتھ اپنی مراد کو پالے. کیا ہو گیا؟ کیوں خاموش ہیں؟ ارے بھائی، آپ حضرات خدا کے عارف ہوئے تو خدا کی خواہش کی تکمیل. آپ اگر عارف ہوئے تو خدا کی خواہش کی تکمیل. لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ. ارے خدا کی خواہش، یہ حدیث اس وقت کی حدیث ہے جبکہ کچھ نہیں تھا. اس وقت خدا کو خواہش ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں. تو خداوند عالم مخلوق کو خلق کیا. وہ مخلوق جب لا الہ الا اللہ بولی، خدا کی خواہش کی تکمیل ہو گئی. اب آپ کے پہچاننے سے خدا عارف ہوا نہیں. اب آپ امام کو پہچانو، اللہ کو نہیں. آپ امام کو پہچانو، اللہ کو نہیں. اللہ کو پہچاننے والا امام. درود کا تحفہ پیش کریں بآواز بلند. سمجھے؟ یاد رکھیں. آج سن لو، ایک خدا کا مکمل کلمہ سنا رہا ہوں. خدا کی قسم، یہ بچے تو نہیں سنے، بڑوں کی حد تک میں نہیں کہہ سکتا، علماء ہیں. یہ بچوں کے لیے کہوں گا. خدا کے اس بات کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب مکمل مخلوق اول اپنی نفی کر کر اس کا اس بات کرے. کیونکہ دو واجب ہے، سنبھل کر سنو. دو واجب ہے. ایک واجب ادھر ہے، ایک واجب ادھر ہے. یہ واجب جب ممکن ہو تو اس واجب کا کلمہ پڑھا جائے گا.
کسی منزل میں واجب سنت نہیں ہوتا. ہائے 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 ہائے. کسی منزل میں واجب سنت نہیں ہوتا. خدا سے جو ظاہر ہوا وہ خدا کا واجب. یہ واجب جب اپنی نفی کرے فتبارک اللہ احسن الخالقین کے بعد ہائے 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 ہائے. ارے فتبارک اللہ احسن الخالقین کے بعد یہ مخلوق جب اپنی نفی کرتی ہے، یہ مخلوق جب اپنی نفی کرتی ہے تو اس کا اثبات اور اس کی جو خواہش تھی اس کی تکمیل ہو گئی. اسی لیے کہا گیا لا تفکروا فی ذات اللہ. اب ذات خدا پر تفکر نہیں کرنا حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اس کی خواہش کی تکمیل ہو چکی. ہائے 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 یا اللہ. ارے اس کے خواہش کی تکمیل ہو چکی. اسی لیے کہا جا رہا ہے ذات احدیت پر اب تفکر نہیں. حرام ہے حرام ہے حرام ہے حرام ہے. ورنہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑی قباحت یہ پیدا ہوگی کہ خواہش خدا کی تکمیل آج تک نہیں ہوئی. جیسے آپ اور ہم مسلسل دعا کرتے رہتے ہیں. ارے بھائی 1 مہینے سے دعا کر رہا ہوں، دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی. اب ہم میں اور خدا میں کیا فرق ہوا؟ کوئی فرق نہیں ہے. اس کی بھی خواہش ہے، ہماری بھی خواہش ہے. ہماری خواہش کی تکمیل نہیں، اس کی بھی خواہش کی تکمیل نہیں. ہماری خواہش کی تکمیل کے لیے وسیلہ 4 تھا معصومین. ہمارے خواہش کی تکمیل کے لیے وسیلہ 4 تھا. اس کی خواہش کی تکمیل کے لیے اللہ بولو میرے ساتھ گفتگو کرو. اس کے خواہش کی تکمیل کے لیے وسیلہ 4 تھا معصومین. اللہ اکبر. جب یہ وسیلہ بن جائے، جب یہ وسیلہ بن جائے تو اس کی بھی خواہش کی تکمیل ہو جائے. جب یہ وسیلہ بن جائے ہماری بھی خواہشات کی تکمیل ہو جائے. اللہ رے محمد والے محمد. کیا بے نیازی ہے محمد والے محمد کی، کیا بے نیازی ہے محمد والے. اسی لیے تو محمد والے محمد کو سمجھ کہا گیا. ترنت تو آویش کرے بابا. حدیث پر غور نہیں کرتے. جیسے وہ قاریان قرآن کو رٹ کر بس پڑھتے رہتے ہیں جھومتے ہوئے. ان کے جھومنے کو نہ دیکھیں، ہاں اس پر نہ جائیں. اسی طرح ہمارے مولوی لوگ احادیث کو یاد کر کر بس لوگوں کے درمیان سنا دیتے ہیں، غور تک نہیں کیا یہ حدیث میں کیا ہے. کنتو کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکے عرف. سمجھ رہا ہوں میں آج حدیث کو، آج میں سمجھ رہا ہوں. میں چھپا ہوا خزانہ تھا. خدا کی جانب سے اشارہ کر رہا ہوں. میں سے مراد میں نہیں، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے یہ بات محبوب ہوئی. غور کریں، پھر دوہراؤں. میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے یہ بات محبوب ہوئی. میں پہچانا جاؤں تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا تاکہ میری معرفت ہو جائے. سمجھ میں آئی حدیث؟ کیا
کیا سمجھ میں آئی؟ ساری حدیث میں میں ہے، چھپا ہوا خزانہ اللہ ہے۔ خواہش اللہ کو ہوئی، کائے کی ہوئی؟ پہچانا جاؤں۔ کس کی ہوئی خواہش؟ اللہ کی ہوئی کہ میں پہچانا، تو میں نے مخلوق کو خلق کیا تاکہ میری معرفت ہو جائے۔ تو پتہ چلا خداوند عالم اپنی معرفت کے لیے اس مخلوق کو خلق کیا۔ تو خالق خدا ہے، جو اول ظاہر ہوئی وہ خدا کی مخلوق برائے معرفت خدا۔ بات یہاں تک سمجھ میں آئی نا؟ واضح ہے؟ واضح ہے۔ تو پتہ چلا اپنی معرفت کے لیے خلق کیا جاتا ہے۔ بولیں گے انشاءاللہ، سب بولیں گے، نہیں بولنے والے بولتے ہیں یہاں پر۔ شرطہا و شروطہا، حلالی ہیں تو بولیں گے۔ پتہ چلا خدا اپنی معرفت کے لیے خلق کیا، کس کو؟ 14 کو۔ یہ 14 خدا کی مخلوق ہے۔ اب جس کی معرفت چاہیے وہ مخلوق کو خلق کرے۔ گھبرا تو نہیں گئے نا؟ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، مشکل کشا کا ذکر ہے، پریشان نہ ہو، کوئی پریشان نہ ہو۔ 14 کا خالق اللہ ہے۔ نحنو صنائع ربنا، ہم 14 اللہ کی صنعت ہیں۔ کیوں ہیں یہ صنعتیں؟ یہ صنعتیں کیوں ہیں؟ تاکہ اللہ کو پہچانے۔ تو یہ 14 کا کام ہے اللہ کو پہچاننا۔ ارے نہیں بھائی، نہیں، آپ آزاد کی خاموشی بتا رہی ہے، میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ بچہ جب میرا بچہ ہے، مجھ سے پیدا ہوا تو بیٹا میرا عارف نہیں ہوگا؟ میرا ہے نا، خلقت میں ذریعہ میں بنا ہوں، یقیناً وہ میرا عارف ہوگا، کیونکہ میں ولی ہوں تو وہ میرا عارف ہوگا۔ دوسرے اور دیگر جتنے بھی حضرات ہیں ان کا عارف ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ میری مخلوق نہیں ہے۔ اگر میری مخلوق ہوتی اور اگر وہ کہہ دے کہ میں نہیں پہچانتا، یہ تو بہت بڑی گالی ہے۔ باپ کو نہیں پہچاننا بہت بڑی گالی ہے۔ عجیب و غریب بیٹا ہے، کہہ رہا ہے باپ کو نہیں پہچانتا۔ سنیں گے، برداشت کر لیں گے، کریں گے نا؟ اچھا جب کریں گے تو سنو، پھر دیکھیں گے کتنا برداشت کر سکتے ہیں آپ حضرات بھی۔ بیٹا اور باپ کو نہ پہچانے، خدا کی قسم اگر ولی برہم نہ ہو، خالق برہم ہو جائے، خدا برہم ہو جائے، جاگتے ہوئے سننا، دل گھبرائے نادی علی پڑھ لینا، نادی علی پڑھنا، یہی علی معراج میں ہے۔ رسول خدا سے خدا پوچھ رہا ہے، پہچانتے ہو؟ رسول خدا پر واجب تھا کہنا پہچانتا ہوں، میرا باپ ہے۔
اسی لیے دلیل دے رہا ہوں، اگر خوش نہ ہوتے تو دلیل نہ دیتا، دلیل نہ دیتا۔ خدا کہہ رہا ہے لولا علی لما خلقت النبیین والمرسلین، اگر علی کو خلق کرنا نہ ہوتا تو نہ کوئی نبی کو خلق کرتا، نہ کوئی مرسل کو خلق کرتا۔ نبی سے پوچھے پہچانتے ہو؟ چلے چلے چلے، ہماری گفتگو کہاں تھی؟ ہماری گفتگو کہاں تھی؟ کنتو کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لک اعرف۔ اپنی معرفت کے لیے خداوند عالم اپنے لیے 14 کو خلق کر لیا، اپنے لیے خدا 14 کو خلق کر لیا، اپنے لیے خدا 14 کو خلق کر لیا۔ ارے جاگو، اپنے لیے خدا نے 14 کو خلق کر لیا۔ وہ بعد و خلق کو صنائع ہونا، امام کہہ رہے ہیں بعد کی جتنی بھی صنعتیں ہیں اس کے خالق ہم ہیں، تو تمہارا فریضہ ہے امام کو پہچاننا۔ 14 کا فریضہ ہے اللہ کو پہچاننا، 14 کا فریضہ ہے اللہ کو پہچاننا، کیونکہ ان کی مخلوق ہے، کیونکہ ان کی مخلوق ہے، ہم علی کی مخلوق ہے، ہم علی کی مخلوق ہے۔ ہمارا فریضہ امام کو پہچاننا، ہمارا فریضہ امام کو پہچاننا، کیونکہ ہم علی کی مخلوق ہے، وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے عبد ہیں، وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا اللہ ہے، وہ ہمارا اللہ ہے، ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں، ہم اس کی میں کیا کروں میں عارف علی ہو کر سجدے کرا، ایک مرتبہ آواز قدرت آئی لا فرق بینک و بینہا، ارے مجھ میں اور علی میں کوئی فرق نہیں ہے، میں کیا کروں؟ ارے اس میں میری کیا غلطی ہے؟ کوئی فرق اللہ میں اور علی میں نہیں ہے۔ درود کا تحفہ پیش کریں بآواز بلند۔ علی فضیلت کا گوشہ ذہن میں موجے مار رہا ہے، فضیلت کا گوشہ ذہن میں موجے مار رہا ہے۔ جب سنا دو، اگر آپ حضرات خاموش رہے تو بے خدا کی قسم میں یہ سمجھوں گا کہ خطردار نہیں ہے۔ جو کلمہ اللہ کا ہے وہی کلمہ علی کا ہے، جو کلمہ اللہ کا ہے وہی کلمہ علی کا ہے، اس کا بھی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، علی کا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ ہے۔ اونچی مجلس ہے، لا الہ الا اللہ اس کے لیے بھی، لا الہ الا اللہ میرے خالق کے لیے بھی، میرا عقیدہ ہے، کوئی مانتا ہے مانے، کوئی نہیں مانتا ہے نہ مانے۔ اللہ کا بھی کلمہ لا الہ الا اللہ، وہاں بھی نفی اس بات، یہاں بھی نفی اس بات، اللہ کے لیے بھی نفی اس بات، علی کے لیے بھی نفی اس بات، وہاں بھی لا الہ الا اللہ، یہاں بھی لا الہ الا اللہ۔ چیلنج ہے میرا، کوئی علامہ نہیں پڑھا ہوگا، کوئی مولوی نہیں سنایا، لاکھوں روپیہ بٹور رہے ہیں مگر سنا کچھ نہیں رہے ہیں، میں فری میں سنا رہا ہوں تم کو، اور اس کے بعد معاوضہ نہ دیں، بس ایک ہی معروضہ ہے، آئندہ نہ ہے۔ مجمع کی خواہش نہیں ہے،
مجمع دیکھ کے پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، کیونکہ کثرت میں منافقین رہتے ہیں، خلت میں متقین ہیں۔ کثرت میں نہ جائیں، کثرت میں نہ جائیں، خلت میں دیکھیں، خلت میں متقی ملتے ہیں، خلت میں مومنین ہیں، کثرت میں منافقین ہیں۔ ایسی بات ہے جیسے میدان غدیر میں پیغمبر اسلام من کنت مولا فہذا علی مولا کا نعرہ بلند کیے۔ بس دیکھو، تاریخ پڑھو، کتابیں گواہ ہیں، کتابیں گواہ ہیں، سبھوں نے بکن بکن کہا۔ ایسا نہیں کہ صرف مومنین بکن بکن بولے، ایسا نہیں ہے کہ مومنین مبارکباد دیے، منافقین بھی مبارکباد دیے، منافقین بھی مبارکباد۔ تو پتا چلا علی کا معاملہ ہی ایسا ہے کہ منافق بھی سبحان اللہ سبحان اللہ گئے، منافق بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتا۔ اسی طرح اب اگر آپ ایک 5000 کا لشکر دیکھ رہے ہیں، 10,000 کا لشکر دیکھ رہے ہیں، اور کوئی گھٹنوں پر ٹھہر کر نعرے لگا رہا ہے، کوئی کھڑا ہو کر نعرے لگا رہا ہے، ارے نہیں، یہ میدان غدیر کا بھاگا ہوا ہے، عزا خانے میں نظر آ رہا ہے۔ سمجھ کر نعرہ لگا، سمجھ کر نعرہ لگا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے لیے بھی، علی کے لیے بھی، لا الہ الا اللہ۔ ہم علی کی مخلوق ہے، ہمارا فریضہ ہے علی کے عارف ہونا، محمد والے محمد اس کی مخلوق ہے، ان کا فریضہ ہے اس کے عارف ہونا، اس کے عارف ہونا۔ دونوں کا کلمہ ایک، دونوں محمد والے محمد کا کلمہ وہی، ہمارا بھی کلمہ وہی۔ وہ بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ہم بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، مگر ایک فرق کے ساتھ ہے ہمارا لا الہ الا اللہ، ایک فرق کے ساتھ ہے ہمارا لا الہ الا اللہ۔ جاگنا، بیدار رہنا، بیدار رہ کر سننا۔ اونچی منزل کو خادم چھو چکا ہے، انشاءاللہ تعالی آج بتائے کلمہ، کلمہ کہتے کس کو ہے، کلمہ کہتے کس کو ہے؟ علی اولی، علی اولی۔ جب لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں تو اپنی نفی، پتا چلا علی جب اپنی نفی کرتا ہے، علی جب اپنی نفی کرتا ہے تو خدا کا اثبات ہوتا ہے، اور آپ اور ہم جب نبی کی نفی کرتے ہیں تو علی کا اثبات ہوتا ہے۔ کیا سننے بیٹھے ہیں، کیا سننے بیٹھے ہیں، اللہ 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 اللہ، ارے کیا سننے بیٹھے ہیں، کیا سننے۔ 14 میں ایک بندہ کیوں ہے؟ لا کے واسطے ہے۔ 14 میں ایک بندہ لا کے لیے ہے، 14 میں ایک بندہ لا کے لیے ہے، لا کے لیے ہے، یعنی تم جو لا الہ کر رہے ہیں وہ رسول کو کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے نماز میں کہتے اشہد ان محمدن عبدہ، عبدہ، یعنی جس کی نفی کرے تھے اس کو عبد کہہ رہے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے ایک ساتھ گزر گئے۔ اب اس کے بعد پھر ایک مجلس پڑھنی ہے مجھے، آواز بیٹھی جا رہی ہے، آپ حضرات اپنی آواز بچا رہے ہیں۔ کنت کنزا مخفیہ، احباب تو ان عرف، ذات خدا کے لیے حجاب کا ماننا کفر ہے۔ کیا ہے؟ کفر ہے۔ خدا کے لیے حجاب نہیں ہے، پھر چھپا ہوا کیا معنی؟ کل پڑھیں، آج ہی پڑھیں، کل پڑھیں، ہیں ایسے سنتے ہیں، آج پڑھیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نماز بھی ایسی نہیں پڑھی جاتی، کبھی کھڑے ہونا ہے، کبھی رکوع میں جانا ہے، کبھی سجدے میں۔ عکس کے لیے اتنے ارکان ہیں، اور جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ
عالم دورہ یہاں آ گئے؟ نا بابا، یہ منڈی پھیرنے کا سبق کہاں سے سیکھے؟ یہ ہمارا نہیں ہے، یہ پرایا مال ہے۔ یہاں کی خاموشیاں مجھے حیرت میں ڈالتی ہے۔ یہ کاہے کی خاموشی ہے؟ کس بات کی خاموشی ہے؟ ایسی ایسی باتیں سننے کے بعد بھی حرکت میں نہیں آ رہے ہیں، جبکہ علی وہ ہے، علی وہ ہے جس کے قدموں کی آہٹ سے، جس کے قدموں کی آہٹ سے زندگی آتی ہے، زندگی آتی ہے۔ جیسے ہی علی مدائن پہنچے، روح نکل چکی، مگر روح جسد سے متوجہ ہے، بے خبر نہیں ہے، باخبر ہے، باخبر ہے۔ روح دیکھ رہی ہے یہ کون آ رہا ہے؟ ام الارواح، ام الارواح آ رہا ہے۔ فوراً روح واپس لوٹی، سلمان چادر پھینکا، تعظیم کے لیے استادہ ہوا، تو پتا چلا خدموں میں، علی کے خدموں میں جو آواز تھی، پتا نہیں سلمان کو اس آواز میں کیا سنائی دیا۔ ہائے 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 ہائے، تھوڑا لیٹ آ رہے ہیں آپ حضرات، تھوڑا 5 منٹ لیٹ ہے۔ ہر چند کے زمانہ ترقی کر چکا ہے، پرانے ٹیوب لائٹس ختم ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد سلگنے والے۔ جیسے سوئچ ڈالے، لائٹ آن، خدموں کی جو آواز ہے، جو آواز، اس میں پتہ نہیں کون سا ذکر تھا۔ پتہ نہیں کون سا ذکر تھا۔ سلمان نے کہا نہیں نہیں، لیٹے لیٹے ذکر سننا سوء ادب ہے، سوء ادب ہے۔ چادر پھینکو، چادر پھینکو، جو ذکر سن رہا تھا اس ذاکر کو دیکھو۔ درود کا تحفہ پیش کرو بابا۔ یا اللہ یا اللہ، بنسبت خدا کے حجاب کفر ہے۔ ارچند کہ مجھے ابھی علم، قدرت، حکم پر بھی گفتگو کرنی ہے۔ علم، قدرت، حکم، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے اختیارات بتانا ہے۔ کیا اختیارات رہتے ہیں؟ کمبخت مقصرین سمجھے نہیں۔ علی کو اپنے جیسا نہ، اگر لفظ جیسا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہم اخباریوں کے پاس آؤ، ہم بتائیں گے کہ جیسے کا لفظ کہاں سچتا ہے۔ علی ہم جیسا، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ۔ علی ہم جیسا نہیں، جیسے کا لفظ اگر استعمال کرنا چاہتے ہو تو سلیقہ ہم سے سیکھو، ہم سے سیکھو، ہم سے سیکھو۔ خدا جیسا، ہم جیسا نہیں، خدا جیسا ہے۔ درود کا تحفہ پیش کرنا بابا۔ ارے بھائی، جو چیز کے اشارے میں آ جائے وہ مخلوق ہے۔ ہائے 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 ہائے، ارے جو چیز کے اشارے میں آ جائے وہ مخلوق ہے، جو چیز کے اشارے میں آ جائے وہ مخلوق ہے۔ خدا کی قسم، علی ولی اشارے میں نہیں آتے، نہیں
نہیں آتے. ظاہر عبودیت کا تھا، اشارے میں آیا. وہ بھی کون آیا اشارے میں؟ عبودیت آئی. عبودیت اشارے میں آئی، ربوبیت نہیں. ربوبیت نہیں. کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لک. میں چھپا ہوا خزانہ تھا، بالنسبت خدا کے حجاب کفر ہے. حدیث کا انکار کر دوں کافر ہو جاؤں. حدیث قدسی خدا کہہ رہا ہے میں چھپا ہوا. کیسا کہہ رہا ہے وہ بھی طے کرنا ہے. کیسا کہہ رہا ہے وہ بھی طے کرنا ہے. میں چھپا ہوا. ارے تجھ پر حجاب نہیں ہے اور تجھ پر حجاب مان لوں تو کفر ہے. پھر چھپا ہوا کیا مانے ہے؟ کیا مانے چھپا ہوا؟ میں چھپا ہوا جب پیش کر دوں گا، ارے سامنے کی بات تھی، آسانی سے بول دیں گے ارے سامنے کی بات ہی نہیں دکھتی، پیچھے کے سب دکھ جائیں گے. سامنے کی بات نہیں دکھتی. اجی آپ اپنی ناک نہیں دیکھ سکتے کتنے سامنے ہے؟ دیکھو بڑی ناک کی بات کرتے ہیں مگر ناک نہیں دیکھ سک رہے، جبکہ آنکھوں کے نیچے رکھی ہوئی ہے مگر نہیں دیکھ سک رہے ہیں. اور اسی طرح جب خادم نتیجہ پیش کر دے، ارے سامنے کی بات تھی، خاموشیوں میں سنیں گے. یاد رکھیں خداوند عالم جو کہہ رہا ہے کہ میں چھپا ہوا، اس سے مراد ہے ارادہ چھپا ہوا ہے. ہم ایڈوانس میں کہہ چکے تھے پیش کرنے کے بعد سب کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے. یہ طے شدہ بات ہے. گاڑوڑی کا جہاں تماشا ہوتا ہے وہاں پبلک زیادہ رہتی ہے، چیخ پکار زیادہ ہوتی ہے. یہاں گاڑوڑی تماشا بتاتا ہے نا، وہاں چیخ پکار زیادہ ہوتی ہے، پبلک زیادہ ہوتی ہے. نہیں جہاں علمی میٹر رہتا ہے وہاں پہ سمن بکمن خاموش سکتا رہتا ہے. ارادہ یہ حجاب میں تھا. نہیں بات واضح نہیں کر سکا، بات واضح کروں گا. جیسے کہ خادم مسلسل 1 ساعت سے زائد ہو گئے، تقریباً 65 منٹ ہو گئے. 65 منٹ سے آپ حضرات کے درمیان مسلسل گفتگو کر رہا ہے. اب میں کیا کہنے والا ہوں یہ بتا دو. بتاؤ مجھ پہ حجاب نہیں ہے؟ مجھ پہ حجاب نہیں ہے، میرے ارادے پر حجاب ہے. یہی ہے چھپا ہوا خزانہ. اسی بنیاد پر کہا گیا علی مشیت اللہ ہے. علی کو مشیت اللہ، علی کو ارادت اللہ کیوں کہا گیا؟ یہی تو چھپا ہوا تھا. بس یہ جو لفظ چھپا ہوا آیا اس بنیاد پر انا العابد بولے علی. اسی بنیاد پر علی کہہ رہے ہیں انا العابد وانا المعبود بر بنا ارادہ. ارے بات واضح ہو گئی نا. یہ ارادہ چھپا ہوا تھا تو عابد ہے، یہ ارادہ ظاہر ہوا تو معبود ہے. یہ کس کا ارادہ ہے؟ نا اللہ کا ارادہ. علی کا کچھ ارادہ نہیں ہے، علی کا کوئی ارادہ نہیں ہے. علی کے جتنے بھی افعال ہیں وہ اللہ کے ہیں کیونکہ اس کا ارادہ ہے. ارے ذکر میں کر رہا ہوں، میں حرکت میں ہوں، میرے ہاتھ ہل رہے ہیں، میرا جسم حرکت میں ہے.
پوچھنا چاہوں گا تو آپ لوگ کیا جواب دیں گے؟ دیں گے؟ دیکھیں جو دل میں ہے وہ بول رہا. فرش عزا پر بیٹھے ہیں، اہل بیت کے درمیان ہیں، معصومین کے درمیان ہیں، مسلسل خادم آپ حضرات کی خدمت کر رہا ہے. خادم جو تقریر کر رہا ہے، جو بھی سنا رہا ہے، یہ اس میں سے کچھ باتیں سن چکے ہیں آپ حضرات؟ کیونکہ یہ کیوں پوچھا؟ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بعض حضرات یہ کریں، ارے فلاں بھی وہی پڑھ رہے ہیں، یہ جو پڑھے آپ کے ڈیڈی نے سنائیں گے وہ سناؤں گا. خدا کی قسم نہیں، یہ تقابل مت کرو، تقابل مت کرو. وعدہ ربانی ہے، وعدہ ربانی ہے. قرآن میں خدا کہہ رہا ہے میں نعمت کو اس وقت تک نہیں اٹھاتا، میں نعمت کو اس وقت تک نہیں اٹھاتا جب تک کہ اس کا نعم البدل اس جیسا یا اس سے بہتر، اس جیسا یا اس سے بہتر پیدا نہ کر دوں. میں نعمت کو نہیں اٹھاتا، نعمت کو نہیں اٹھاتا. لوگ سمجھے شہید رائے حق کا قتل کرنے کے بعد ختم ہو گئی نعمت، ختم ہو گئی. والد علام کے گزر جانے کے بعد سمجھے ختم ہو گئی. نہ، وعدہ ربانی ہے، وعدہ ربانی ہے. تو خدا بند عالم نعم البدل کو پیدا کر ارے جب جھاڑ میں قوت گویائی پیدا کر کلیم اللہ کہلواتا ہے. ارے میں تو انسان ہوں، ارے جزوی عقل کم از کم رکھتا ہوں، جزوی عقل تو رکھتا ہوں. خدا کی قسم اب یہ میرا رجس ہے، میدان میں ہوں، رجس ہے. تم اپنے چاہنے میں یہ پیغام پہنچاؤ، تم اپنے چاہنے والوں کو لاؤ، بازو ممبر رکھو، ان سے بھی پڑھاؤ. میں بھی پڑھوں گا، میں بھی پڑھوں گا. اگر ان کی سنائی ہوئی بات اگر سنا دوں، اس تاریخ سے ممبر پر جانے نہیں دینا، نہیں دینا. آج ہی چیلنج کے ساتھ خادم نے کلمہ سنایا، چیلنج کے ساتھ سنایا. کوئی نہیں سنایا ہوگا کلمہ کوئی نہیں سنایا، کوئی نہیں سنایا. علی کی نفی ہوتی ہے تو اللہ کا اثبات ہوتا ہے. ہم جیسے عاجز بندوں کے لیے ہے العجز عن الادراک، ادراکو عاجز ہو جانا، پا جانا ہے. اللہ اکبر. سمجھے کتنا بڑا فرق ہے تم میں اور ہم میں اور امام میں. یعنی ہم عاجز ہو کر جب تھک جائیں، پا گئے، تم پا گئے. رسول خدا سہارا دینے آگے بڑھتے، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. تو عاجز ہے نہیں پا سکتا، تو عاجز ہے نہیں چھو سکتا، علی کی حقیقت کو نہیں پا سکتا. کیونکہ علی کی حقیقت کو پانے کے لیے خداوند عالم مجھ کو خلق کیا. کیا سننے بیٹھے ہیں. اگر عارف علی کوئی ہے، اگر عارف علی کوئی ہے تو وہ رسول خدا ہے. یا علی لا یعرفک الا اللہ وانا. علی تجھے کوئی نہیں پہچانا، اگر پہچانا تو اللہ یا پھر میں. ہاں اللہ پہچانا یا رسول اللہ پہچانے. ہاں یہ بھی حدیث بارہا کی سنی بھی ہے، پہچانے تو اللہ یا رسول اللہ. علی کو اگر پہچانے تو اللہ یا رسول اللہ. اللہ پہچانا اسی لیے کرا ہے، اب میری معرفت نہیں. اللہ پہچان لیا، کرا اب میری نہیں، اس کی معرفت حاصل کرو. درود کا تحفہ پیش کرے بابا.
جو نعرہ ہے، یہ جو نعرہ لگا ہے، چمن چمن کلی کلی، علی 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 علی، شہر شہر گلی گلی، علی 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 علی، اجی نہ جب شہر ہے نہ گلی ہے، نہ جب شہر تھا نہ گلی تھی، نہ آسمان ہے نہ تارے ہیں نہ ستارے ہیں، نہ چاند ہے نہ سورج ہے، نہ زمین ہے نہ جھاڑ ہے نہ پہاڑ ہے، اس وقت علی ہے۔ جب اس وقت علی ہے تو اس وقت کی باتیں کرو کہ جب کہاں تھا علی، جب کہاں تھا علی۔ خدا کی قسم وحدت کے عالم میں، خدا کی قسم وحدت کے عالم میں احدیت کے ساتھ اس طرح شریک تھا کہ جیسے لا شریک نظر آ رہا ہے۔ کنزن مخفیہ، چھپا ہوا خزانہ تھا۔ کیا چیز چھپی ہوئی تھی؟ ارادہ، جس کا نام ہے علی۔ کہاں چھپا ہوا تھا؟ اللہ کے پاس، اللہ کے پاس، اس کے پاس چھپا ہوا تھا جہاں اشارہ ناممکن۔ اس کے ساتھ چھپا ہوا ہے جو جسم نہیں رکھتا، اس کے پاس چھپا ہوا ہے جو اسیر مکان نہیں، اس کے ساتھ چھپا ہوا ہے جو اسیر زمان نہیں۔ ایک وجود محض کے ساتھ، ایک وجود محض کے ساتھ علی ولی چھپے ہوئے ہیں۔ اگر خدا بھی اپنی جانب اشارہ کرے تو انا واحد کہہ کر، یا اللہ نہیں بھائی، اہل علم حضرات تشریف فرماتے، میں یہ سمجھا کہ یہ میرے جملے رائے گاہ نہیں جائیں گے، مگر رائے گاہ چلے گئے۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے، بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ دیکھیں خدا کی طرف کوئی اشارہ نہیں کر سکتے۔ خادم بڑی احتیاط کے ساتھ گفتگو کیا، بڑی احتیاط کے ساتھ گفتگو کیا۔ خدا کی جانب کوئی اشارہ نہیں کر سکتا۔ خداوند عالم اگر اپنی جانب، خود اپنی جانب، اپنی ذات کی طرف اشارہ کرے تو خدا کو یہی بولنا ہے انا واحد۔ ابھی بھی بات واضح نہیں ہوئی۔ خدا جب اپنی جانب اشارہ کرے، خدا خود اپنی جانب، اپنی ذات کی طرف اگر اشارہ کرے، کیونکہ کوئی اور ایسی ذات نہیں ہے جو خدا کی طرف اشارہ کر سکے۔ وہ اشارہ، ارے بھائی جو بادشاہ گزرے ہیں، بادشاہوں کے تعلق سے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ بادشاہ کی طرف انگلی نہیں اٹھانا۔ ہاں، بادشاہ کی جانب انگلی نہیں، نہ اشارے نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ مملکت کا سربراہ، مملکت کا سربراہ اگر آ جائے، انگلی نہیں، اشارہ نہیں کرنا ان کی طرف۔ سربراہ ہے، محدود نہیں ہے۔ ختم کریں، تھکاوٹ تاری ہو گئی آپ کو، مجھے لطف نہیں آ رہا ہے، مجھے لطف نہیں آ رہا ہے۔ میں جس جوش و خروش کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، آپ حضرات اس طرح نہیں سن رہے ہیں۔ اب لطف کلام ختم ہو رہا ہے۔ تو ایک جو مملکت کا بادشاہ ہوتا ہے تو اس مملکت کے بادشاہ کی طرف بھی اشارہ بھی نہیں کرنا، نہ انگلی اٹھانا، نہیں آتا، مملکت کا ہے۔ وہ سمجھے نہیں وہ لوگ سمجھے نہیں کیوں اشارہ نہیں کرنا۔ اس لیے اشارہ نہیں کرنا کہ اشارہ اس کی جانب ہوتا ہے جو محدود، اشارہ اس کی جانب ہوتا ہے جو محدود ہو۔ یہ ساری مملکت کا سربراہ ہے۔ جب کوئی ایک مملکت کا سربراہ بنا دے تو اس کی جانب بھی اشارہ، جمہوریت کی بات نہیں کر رہا ہے خادم،
جمہوریت میں تو جوتے بھی برسائے جا سکتے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. دیکھیں اس دور میں سمجھ میں آ رہا ہے جمہوریت کیوں بری چیز ہے. جتنے حضرات میرے ساتھ ساتھ ہیں اب ان سے میں مخاطب ہوں, سب سے نہیں. جتنی آوازیں نکلی انہی کے ساتھ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. یہ کیا کہہ رہا ہوں, اب سمجھ میں آیا جمہوریت بری چیز کیوں ہے. جمہوریت میں جوتے پھینکے جاتے ہیں. درس مل رہا ہے بربنائے جمہوریت جو اقتدار پر آئے اس کو جوتے برسائیں. آگے نہیں بولیں گے, اس سے زیادہ اور کیا بولیں, بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. پتا چلا الیکشن کی بنیاد پر جو آتا ہے اس کو جوتے مارے جاتے ہیں. جس کا سلیکشن ہو اس کو پکارا جاتا ہے. ذات واجب الوجود جو اشارے میں نہیں آتا, ایسے واجب الوجود کی اگر خواہش ہوئی کہ میں اپنی جانب اشارہ کروں اور یہ تعارف کراؤں کہ میں کون ہوں, تو یہی کہنا پڑے گا انا اللہ. چلو آج مسئلہ حل کر دیں گے, آج مسئلہ حل ہی کر دیں گے. چلے درود کا تحفہ پیش کریں, مسئلہ حل کر. دیکھیں جو بھی وجود باری تعالیٰ ہے وہ سارے کا سارا اللہ ہے یا نہیں, کچھ جز اللہ ہے کچھ جز اللہ نہیں ہے. جب جوشن کبیر پڑھا اور انشاءاللہ تعالیٰ شب قدر میں پڑھیں گے, جب جوشن کبیر پڑھیں گے تو جوشن کبیر میں یہ ملا یا ظاہرو یا باطنو, جو خدا کے لیے ہے, یا ظاہرو یا باطنو. تو پتا چلا ظاہرو بھی اللہ باطنو بھی ہے. دہرائے تو نہیں ہے نا. اب غضنفر کو سمجھانا, یا جو غضنفر کے ماننے والے نہیں مان رہے ہوں ان کو سمجھانا. یا ظاہر ہو یا باطن ہو, ظاہر بھی اللہ باطن بھی اللہ, ظاہر بھی اللہ باطن بھی اللہ, ظاہر بھی اللہ باطن بھی اللہ. اسی کے لیے یہ بھی ملا یا قریب ہو یا بعید ہو, قریب بھی اللہ بعید بھی اللہ, یا ظاہر ہو بھی اللہ یا باطن ہو بھی اللہ. کنت کنزا مخفیہ, کنت کنزا مخفیہ, میں چھپا ہوا تھا یعنی باطن میں تھا, باطن بھی اللہ. چلو جو علی کی مخلوق ہے اس سے سمجھیں گے, جو علی کی مخلوق ہے اس سے سمجھیں گے, جو زبان نہیں رکھتی اس سے سمجھیں گے.
علی کی جو مخلوق ہے اس سے سمجھیں گے، جو زبان نہیں رکھتی اس سے سمجھیں گے، آج اس سے سمجھیں گے۔ رسول خدا علی ولی سے کہہ رہے ہیں علی سورج کو سلام کرو، سورج کو سلام کرو۔ علی ولی سورج کو سلام کیے، سورج جواب سلام دے رہا ہے، علیک السلام یا ظاہرو یا باطنو۔ مخلوق تو وہی ہے بھائی، علی کی مخلوق وہی نظر آ رہی ہے۔ سورج جیسی مخلوق ہے ویسی مخلوق کوئی اور چیز اس لیے کہہ رہا ہوں جتنی اطاعت میں سورج ہے، جتنی اطاعت میں سورج ہے اتنی اطاعت کوئی نہیں کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا ہے۔ ہر چن کے ڈوب گیا، ڈوب گیا، سورج غروب ہو چکا۔ اللہ رے اطاعت علی، اشارہ ہوا، جیسے اشارہ ہوا پھر طلوع ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں مخلوق، اس کو کہتے ہیں مخلوق، اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ ایسی اطاعت کرنی چاہیے۔ تو عجیب و غریب لوگ ہیں، اللہ کے کچھ پارٹس کو اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے کچھ پارٹس کو اللہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ ابھی جتنے بھی صفات ہیں وہ اللہ کے، جتنے بھی افعال ہیں وہ اللہ کے، اب جو ذات ہے وہ اللہ، جو باطن میں تھی تو مظہر نہیں تھا۔ سمجھنے کی کوشش کرنا، زحمت تمام کر رہا ہوں۔ جب باطن میں تھی مظہر نہیں تھا، ذات تھی، ذات تھی۔ ابھی مظہر ظاہر نہیں ہوا، ذات ہے، تو بھی ذات کے ساتھ صفات ہیں، جب صفات ہیں تو افعال بھی ہیں۔ اب جیسے ہی جو چیز چھپی تھی، چھپی ہوئی تھی، وہ ظاہر ہوئی، ظاہر ہوتے ہی مظہر ذات بولا گیا، مظہر صفات بولا گیا، مظہر افعال بولا گیا۔ اب اختیار ہے، یہاں سے اختیار ہے، جس کا جو دل میں آئے وہ بولے۔ لا اکراہ فی الدین ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کیونکہ دین 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 کہنے والوں، دین کا خلاصہ، دین کا محصل، دین کا محصل، دین کا خلاصہ علی ولی اللہ ہے۔ علی ولی اللہ کو مکمل دین کہتے ہیں، مکمل دین کہتے ہیں۔ یہی سبب تھا پیغمبر اسلام جب علی ولی کو یعنی دین کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیے تو اس وقت خدا کرا الیوم اکملت، اب مکمل ہوا دین، کیونکہ مکمل دین کو بتا دیے اب مکمل ہے۔ جیسے ہی ظاہر ہوا مظہر ذات، مظہر صفات، مظہر افعال، کس کے ہیں؟ زور سے بولنا، ذرا کم سنائی دیتا ہے بعض حالات میں، بعض حالات میں مجھے سنائی دیتا ہے، ہاں ہمیشہ نہیں۔ ذرا زور سے بولنا، بآواز بلند بولنا۔ میں جس طرح گفتگو کر رہا ہوں اس طرح گفتگو کریں، اس طرح گفتگو کریں۔ ہر چند کے لاؤڈ اسپیکر ہے، مگر اس کے باوجود یہ میں پسینہ نہیں بہا رہا ہوں، خون بہا رہا ہوں، ہاں اپنا خون دے رہا ہوں۔ کھیل نہیں ہے ذکر علی کرنا، خدا کی قسم۔ دو زینے چڑھ کر صرف ڈیڈ کا نام بولنا، اگر بتا دیے ڈیڈ کا نام، بولوں گا دادا کا بولو، پردادا کا بولو، ہونٹ سکھنے لگیں گے۔ یہ ہے روب منبر، یہ ہے روب منبر، مظہر ذات، مظہر صفات، مظہر کس کے؟ علی کے بولو نا، اللہ نہیں بولنا ہے۔
اللہ نہیں بولنا ہے، علی بولو، مظہر صفات علی، مظہر افعال علی، مظہر ذات علی نہیں، کیونکہ اللہ نہیں بولنا ہے، اللہ نہیں بولنا ہے۔ یعنی جو چیز کے باطن میں تھی وہ ظاہر ہوئی، جس کی بنیاد پر مظہر بولا گیا۔ نہیں، اب واقعتاً خدا کی قسم بس، بس زحمت تمام۔ اسی بنیاد پر علی کو وجہ اللہ کہا گیا۔ وجہ اللہ، وجہ اللہ کے معنی اور ہیں، کچھ ظاہر میں یہ چہرہ لیتے ہیں، لفظی معنی اور ہیں، حقیقی معنی اور ہیں۔ جیسے اللہ ظاہر میں کوئی اور ہے، حقیقت میں کچھ اور ہے، ظاہر میں کوئی اور ہے، حقیقت میں کوئی اور ہے۔ اسی طرح وجہ اللہ ظاہر میں اور ہے، باطن میں اور ہے۔ یہ صرف اللہ کا چہرہ نہیں بلکہ نبی کا بھی چہرہ۔ یا علی انت منی بمنزلۃ الراس علی الجسد، اے علی تیری منزلت مجھ سے ایسی ہے جیسے کہ جسم سے راس کی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، بولو یہ ضرب کاری کس کے سر پر؟ حدیث خادم سنا چکا، رسول خدا کرے یا علی انت منی بمنزلۃ الراس علی الجسد۔ آزادارو، یقیناً آپ دن بھر بھوکے رہے کیونکہ ماہ سیام ہے، روزہ دار ہے، مگر میں یہ دیکھتا ہوں بالخصوص ان ایام میں جیسے ہی یہ شہادت کے ایام آتے ہیں تو اکثر حضرات افطار بھیجتے ہیں کہ روزے داروں کو افطار کرائیں۔ ان دنوں میں کثرت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ایک چاہنے والا یہ چاہتا ہے کہ مومنین افطار کر لیں، علی کا غم منانے والے شکم سیر ہو جائیں، مگر افطار کرتے وقت یہ غور کیا جس وقت کہ آپ افطار کر رہے تھے اس وقت کیا یہ غور کیا ارے میں تو آج افطار کر رہا ہوں، میں تو پانی پی رہا ہوں، ہائے علی ولی، ہائے زینب ام کلثوم حسنین، یہ کس طرح افطار کر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، آزاد رہو، خدا تم کو سلامت رکھے۔ رسول خدا بز میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی بز میں علی ولی بھی موجود ہیں۔ ماہ سیام کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ ماہ سیام کی کیا فضیلت ہے۔ اسی اثنا میں رسول خدا نے کہا ماہ سیام میں ہر کلمہ گو کا یہ فریضہ ہے کہ خدا کی نافرمانی نہ کرے، خدا کی نافرمانی سے بچے۔ جیسے ہی رسول خدا سے یہ قول علی ولی نے سنا رونے لگے، گریہ کرنے لگے۔ پوچھا یہ گریہ کا سبب کیا ہے؟ یہی ماہ سیام ہے اور خدا کی نافرمانی ہونے والی ہے، میرا سر شگاف ہونے والا ہے۔ جزاکم ربکم
شب کے 1 بجے بی بی کے علاوے میں مجلس پرسا ہے، آپ حضرات ضرور شرکت فرمائیں، خادم امیدوار سرفرازی ہے، انشاءاللہ تعالی مولا کائنات کا تابوت اٹھے گا اور تابوت کے ہمراہ خمازنی بھی ہوگی، آپ حضرات ضرور تشریف لائیں، مگر ایک معروضہ ابھی سن لیں، تابوت اٹھانا کل وہاں پر علی ولی کا تابوت اٹھانا، تصور میں حسین کو رکھنا ہے۔ سر تھا